ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی وادی تھی جسے لوگ سکون نگر کہتے تھے۔ یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور مطمئن زندگی گزارتے تھے۔ نہ کسی کو بڑی دولت کی لالچ تھی، نہ دنیا کی بھاگ دوڑ کا کوئی اثر یہاں پہنچا تھا۔ اس گاؤں میں زین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو باقی سب سے تھوڑا مختلف تھا۔ وہ گاؤں کی سادگی کو پسند تو کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک پوری اسرار کھوج کی خواہش مچلتی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سکون نگر کی زمین کے نیچے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ زین اکثر رات کو گاؤں کے سب سے پرانے اور ویران حصے میں جاتا، جہاں ایک صدیوں پرانی حویلی کے صرف کھنڈرات باقی تھے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، لیکن زین کو ان کہانیوں سے زیادہ ان حویلیوں کے پچھواڑے میں موجود ایک بند کنویں میں دلچسپی تھی۔ یہ کنواں لوہے کی موٹی زنجیروں اور ایک بھاری تالے سے بند تھا۔ زین نے کئی بار گاؤں کے سب سے عمر رسیدہ شخص دادا رفیق سے اس کنویں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بات ٹال دیتے اور بس اتنا کہتے، بیٹا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دو۔ ایک شام آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زین کھنڈرات کے قریب بیٹھا کنویں کو گھور رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر پڑی، ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ پر پڑی۔ اس نے تجسس سے اینٹ اٹھائی اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا صندوقچہ دبا ہوا تھا۔ صندوقچہ لکڑی کا تھا اور پرانا ہونے کے باوجود اچھی حالت میں تھا۔ جب زین نے اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک مڑا تڑا چمڑے کا کاغذ نکلا جو کسی قدیم نقشے جیسا لگ رہا تھا۔ نقشہ کنویں کے آس پاس کے علاقے کی نشاندہی کر رہا تھا اور اس پر کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے جو شاید کسی خفیہ زبان میں تھے۔ نقشے کو لے کر زین دادا رفیق کے پاس گیا۔ پہلے تو دادا رفیق نے اسے ڈانٹا کہ وہ اس خطرناک چیز کے پیچھے کیوں پڑا ہے، لیکن جب انہوں نے نقشہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک پرانی چمک لوٹ آئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا تھا یہ راز ایک دن پھر سے سامنے آئے گا۔ یہ کنواں صرف ایک کنواں نہیں ہے بیٹا، اس میں سکون نگر کا سب سے بڑا خزانہ دفن ہے۔ دادا رفیق نے بتایا کہ یہ خزانہ سونے یا جواہرات کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس علاقے کے سب سے قیمتی راز ایک ایسے پودے کی جڑ ہے جو صرف اسی وادی میں اگتا ہے اور جو ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ان کے بزرگوں نے اسے لالچی لوگوں سے بچانے کے لیے چھپا دیا تھا۔ اس رات زین نے ہمت کر کے کنویں کا تالا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کنویں کے تالے پر زنگ کی کئی تہیں جمی ہوئی تھیں، لیکن زین کی محنت رنگ لائی اور آدھی رات گزرنے کے بعد وہ تالا ٹوٹ گیا۔ اندر سے ایک سرد اور نم ہوا کا جھونکا آیا۔ زین نے رسی کے سہارے آہستہ آہستہ کنویں میں اترنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہا تھا، فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل رہی تھی جو سکون اور تازگی سے بھری ہوئی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کنواں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک پتھر کی سرنگ بنی ہوئی ہے جو اندھیرے میں کہیں دور جاتی ہے۔ زین ٹارچ کی روشنی میں اس سرنگ میں چلنے لگا۔ سرنگ کے اندر کی دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو سکون نگر کے بانیوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بڑے غار میں پہنچا جو قدرتی روشنی سے منور تھا۔ غار کے بیچ میں ایک چھوٹا سا حوض تھا جس میں صاف اور شفاف پانی بہہ رہا تھا اور اس کے کنارے ایک چھوٹا سا پودا جگمگا رہا تھا۔ اس پودے کی جڑیں حوض کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اس کی پتیاں ہلکے سبز رنگ کی تھیں۔ یہ کوئی عام پودا نہیں تھا، اس میں سے ایک دھیمی سی روشنی نکل رہی تھی جو پورے غار کو روشن کر رہی تھی۔ زین کو احساس ہوا کہ یہ وہی خزانہ ہے جس کی دادا رفیق نے بات کی تھی۔ یہ نایاب پودا نہیں تھا، بلکہ اس سے جڑا ہوا صاف پانی کا وہ ذریعہ تھا جو صدیوں سے گاؤں والوں کو زندگی دے رہا تھا اور انہیں صحت مند رکھے ہوئے تھا۔ غار کی دیواروں پر ایک پتھر پر اس خفیہ زبان میں لکھا تھا جس کا مطلب دادا رفیق نے اسے بتایا تھا، سب سے بڑا خزانہ وہ ہے جسے تم دوسروں کے لیے محفوظ رکھو۔ تمہارا سکون تمہارے اندر ہے، باہر کی دنیا میں نہیں۔
زین نے نہ تو اس پودے کو کھاڑا اور نہ ہی اس حوض کے پانی کو اپنی ذاتی ملکیت بنایا۔ اس نے ایک سادہ لوہے کا ڈبہ لیا اور اس پودے کی چند پتیاں احتیاط سے توڑ لیں۔ وہ واپس کنویں سے باہر آیا اور اگلے دن اس نے دادا رفیق اور گاؤں کے کچھ بزرگوں کے سامنے ساری حقیقت بیان کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی دولت، ان کی سادگی اور قدرت کے اس انمول تحفے میں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مل کر کنویں کے آس پاس کے علاقے کی حفاظت کا عہد کیا۔ اس واقعے کے بعد زین سکون نگر کا ہیرو بن گیا، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی گاؤں والوں کی خدمت اور اس انمول قدرتی خزانے کی حفاظت میں گزار دی۔ اس دن زین نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ حقیقی خزانہ وہ نہیں جو کسی کو لالچ دے، بلکہ وہ ہے جو سب کو زندگی اور سکون دے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سکون نگر ہمیشہ خوشحال اور مطمئن رہا۔